مناجات درگاہ قاضی الحاجات برائے ظہور حجت یگانہ امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا قائمو یا دائمو یا فردو یا واترو یا آہدو یا سمدو یا سندو یا مستاندو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الہی مجلس عزا قبول فرما مومنین مومنات دٹورایا عبادت شمار فرما الہی جو حاضر بیٹھن گناہاں صغیرہ کبیرہ معاف فرما تنگ دستان دے حال تے رحم فرما بیمارہ کو شفائے کلی عطا فرما سکھ دیا جھولیاں کو صاحب اولاد فرما پیر جواد صاحب کو مالک آل محمد عزت و عظمت دے صدقے صاحب اولاد فرما مالک اللہ مذہب حقا دبول بالا فرما دشمنان عزداری دشمنان حسینیت کو نیست و نابود فرما ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دی محافظت فرما ڈھیر سارے جمع بیٹھے ہو ہر بندہ اپنے آپ تے ہو جب سمجھ کے امین آکے مالک ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دجل ظہور فرما اساں گناہگاراں کو پر تقصیراں کو خطاکاراں کو انہاں دی پاک نالین دے بوسے دے قابل بنا ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و سمیع البصیر اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو صلوات سارا کوان دی عبادت کرو سارے مل کے صلوات پڑھو 14 نظام دعا ہے مالک اللہ توڑا ٹوریا قبول فرماوے سرکار تو آکوں ہر قدم دے بدلیں اجر عظیم عطا فرما رسول اکرم اور امیر کائنات جنگ خیبر فتح کر کے مدینے پہنچ گئے 2 سالہ دے بعد جعفر تیار حبشہ دی ہجرت توی مدینے پہنچ گئے اور تو سا دیکھو تا میں تھوڑا جیاں پڑھ گنا اتنا وقت ہی کوئی نہیں جعفر تیار 8 سالہ دے بعد حبشہ دی ہجرت تو واپس آ کے مدینے پہنچے یہ اس دی پہنچیں جس دی جنگ خیبر فتح ہوئی رسول کریم بھی امیر کائنات بھی یہ بھی مدینے پہنچ گئے 3-4 راتی جعفر تیار اپنے گھر رچ رہے ایک رات ارادہ کر کے اللہ دے رسول دے خدمت چاہتے ہاتھ بن کے گزارش کی تھی سردار اجازت دیو میں تجارت دے سلسلے شام ونجنا چاہتا میں ہاتھ بدی کھڑو تھا ذاکر علیہ پاسے دیکھو میں پہلے آکھا اتنا وقت نہیں میں کتھا ونجنا چاہنا کہے آکھا ہے جعفر تیار آکھا ہے کہے کو آکھا ہے اللہ دے رسول کو آکھا ہے رسول میرے وطن آلے ہو اجازت دے دی تھی سامان تجارت جلے اٹھا تے لڑیج گیا نوکر صحابی تیار تھی گئے ذہن نے سوچا نہیں شام ویندہ پہیں اللہ دے رسول تو پچھی ونج مت شام دی کوئی چیز ضرورت ہو ویسے جڑے عزدار دی توجہ مجلس آلے پاسے پچھی تا ونج مت شام دی کوئی چیز اللہ دے رسول کو اے علمین دے درمیان کھڑوتا ہی میں تاریخ اللہ لکھ دے کہ اسے ارادے نال جل جعفر تیار اللہ دے رسول کو لے تو رسول ہی کلہ نہیں بیٹھا رسول بیٹھن علی بیٹھن حسنین دی پاک امہ بیٹھن جناب عالیہ بیٹھن میں قسمہ چاون دا آدھی نہیں مگر ان قسم چاہ کے پیادہ کہ معاشرے چی یہ جملہ اگر تک کو یاد آیا نہ تروسیں مگر توجہ شرطے ان ہاتھ بدن جعفر تیار اللہ دے رسول دے سامنے آقا میری تیاری مکمل ہو گئی ہے میں شام پہ آوینا میں توڑے کل پوچھانا آیا تو آپ کو شام دی کوئی چیز ضرورت ہے
میری وڈی قسم چاہ کے پیادا اللہ دا رسول رج رنا تے رو کے فرمایا میں کو ضرورت کوئی نہیں انہاں کو لو پوچھ جنہ کو ضرورت ہوئے یار ذکر واسطے کٹھے تھے بیٹھے ہو اللہ دا نام منو میرے پاس دیکھو ذاکر مولا دے آندے راستے انہاں کو لو پوچھ جنہ کو بزرگو ضرورت ہوئے ہون علی دے سامنے ہاتھ بدن کہیں جعفر تیار سردار تو حق کو کوئی چیز شام دی ضرورت ہے شام پہ آوینا حکم کرو میں شام میں چکی دیا ہوں تاریخہ دی علی بھی میں رونا جی میں نبی رونا ہے رو کے فرمایا میں کو ضرورت کوئی نہیں انہاں تو پوچھ جنہ کو ضرورت ہوئے میں ویدہ کیڑے عددار دی ہے عرش تک نہیں ویندی ہون بچ گئی ہیں دو ہستیاں ایک مائے ایک دھیے محمد دی ہکلی دھی دے سامنے جعفر تیاری میں بیٹھے جی میں نمازی تشہد اچ باندھے ہاتھ بن کے پیادے نہ توڑے بابے کو شام دی کوئی چیز ضرورت نہ توڑے وارث علی کو تو ہاں کو کوئی چیز ضرورت ہے حکم کرو میں شام چکی دی آسا تاریخہ دی اجن محمد دی دھی نہیں بولی ماں دی کنڈ پچھو 7 سالہ دی آلیہ اٹھیے چاچے دے سامنے ہاتھ بن کے آدھئے چاچا تجھو ول انہاں کو لو پچھتا ہے انہاں کوئی شام ونجنا ہے چاچا شام میں ونجنا ہے میں کو ایک نہیں میں کو 2 چیز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاچا میں کو شام دی ہک نہیں میں کو 2 چیزاں ضرورت ہے جی میں بیٹھے ہیں دھی کو ہاں نہ اللہ کے عظمت ماں پیشانی تے بوسہ دے کے دن میری دھی حکم کر جڑا بندہ دھی رکھ دیتا ہوں دی ہے نکل سی میری دھی حکم کر کیڑی کیڑی چیز ضرورت ہے سن سو چاچا دے گالج بھائی پاکے دے چاچا جڑا تجارت تو فارغ تھی میں نا شام جو تے مدینے واپس آمان لگے نا شام ملک جو میڈے کی تے ایک ایسی کنیز کی دیا میں جڑی شام دی ہر گلی جان دی ہوئے میرے نزدیک امیر ہے یہ بندہ جائے ہے نہیں کہتی یار اس جملے تے شام دا ہر بازار ہی جان دی ہوئے شام دے ہر محلے تو اجرکم منا سیدہ اجرکم منا سیدہ جی بسم اللہ میری جو نوکری ہے جی جی بسم اللہ سے جی بسم اللہ سے میری نوکری جی بسم اللہ چاچا جڑا شام ملک چو تجارت تو فارغ تھی وائے قبلہ دعا کرنا نوکر میرے کتے ایک ایسی کنیز گھنا میں جڑی شام دی ہر گلی کوچے بازار محلے تو پہلی چیز تو میری تھی 2 چیز کیڑی چیز ضرورت ہے بزرگ ذاکرہ کو سنی بیٹھے ہو بی بی آدھی ہے چاچا جے سچ پوچھ دینا 2 چیز قبلہ بی بی آدھی ہے جڑی میں کو ضرورت ہے نا او شام ملک چ دمشق شہر میں کو اپنے نا دے ایک جاگیر ضرورت جاگیر زمین دا نام ہے جعفر تیار دے پیرائیں چو زمین نکل گئی دی کوہاں نہ اللہ کے اندر میری دی پہلی گل ہے جاگیراں زمیناں ہوں دیاں پتراں کیتے تے تو میری شرمہ حیاواں لی دیئے تے اگر تے کو ضرورت ہے زمین توت مدینے جتنی آنکھ تے نہ لوا دینا شام کیوں منگنی ہے چاچا دے سامنے ادب دا سر جھکا کے پیا دیئے ہو سکتا ہے متا مقدر کڑائی شام میں ڈھیر پڑ گیا میں مکائی کھڑو تھا مجلس بس حصہ گنی ونجے سونا حصہ مل گئے جعفر تیار دی دیا گلنا سن کے دمشق چڑ گئے شام ملک دمشق شہرے حبشہ دا تاجری ناندہ دوست راندہ ہے اس کو اطلاع دیتی اس دیا پترانال گھر تو بہر آکے جعفر تیار دا استقبال کیتا اس بڑا وڈا کھانا عشائیہ پیش کیتا جڑا ہر کوئی سم گیا تے ادھرات ڈھل پئی کم از کم جڑا سید بندہ ہے ضرور کرے جڑے ادھرات ڈھل گئی نا ستے ہوئے حبشہ دے تاجر دا جعفر تیار مونڈا ہلائے اٹھی نا میری گل سن پتہ نہیں کیڑے دھیان نال تو سمجھ لے سنو دے بیٹھے ہو اٹھی میری گل سن حبشہ دا تاجر جا گیا دے مولا کل دی نہ تھی پویا کوئی ایسی گل فرمایا گل ایجو جھائیں میں تیرے نال رات دی تاریخی اچ کرنا چاہنا اچھا مولا حکم کرو فرمایا میں تیرے شہر چو ایسی ایک کنیز نے ہونا چاہنا جڑی شام دی ہر گلی کوچے بازار محلے تو واقف ہوئے تو سا سن کے چپ کر گئے ہو حبشہ دے تاجر دی ڈھا نکلی ہے جعفر تیار ایک دفعہ وات ڈسنا کہ جی کنیز ضرورت ہے فرمایا جڑی شام دی ہر گلی بازار محلے تو واقف ہوئے حبشہ دا تاجر آدھے مولا اگر ناراض نہ تھی وہ تو میں کچھ عرض کرنا جعفر تیار آدھے تے کو سکا بھیرا سڑیڑا حکم کر آدھے مولا میری ایک دھی ہے
7-8 سال دا ہوندا سانے ہوں دے مزاج دی سمجھ نہیں آندی ہو بازار وے دیئے رش دے دیئے ترون دیئے مکانہ دیاں چھتاں تے لوگاں کو سوار دے دیئے ترون دیئے مردہ دے درمیان مزدورہ کو ٹردہ دے دیئے نہیں ابتدا ہے تو ساتھ تھک کے سنن لگ گئے ہو دھمک گھٹ کرو آواز کھولو مولا بازار وین دیئے رش دے دیئے ترون دیئے مکانہ دیاں چھتاں تے لوگاں کو سوار دے دیئے ترون دیئے مردہ دے درمیان مزدوراں کو اوکھا ٹردہ دے دیئے ترون دیئے مولا ہوں دا ایو مزاج ہے جڑا آساؤں کو غش کر ویندی ہے با گھر گنانے ہیں جڑا غش تو وفاقت تھیندس وط بازار ٹر ویندی جعفر تیار فرمایا اگر تیری دھی دا اے مزاج ہے تو میں کو اپنی دھی واسطے بہت ضرورت ہے بس ختم ہوگی میری حصے دی نوکری اتھا ہی ہک وین سنو تے نوکری تمام محترم دے حوالے ممبر دیہیں دی چڑھ پہ سامان تجارت ویچا جعفر تیار تو سا میرے پاسے دیکھو بھائیو میرے پاسے دیکھو جلے راتی وات ہی کر لیتا ہے ان کو حبشہ دے تاجر کو نیند راندی آئی جلے ادھرات ڈلی نا وات فرمایا جعفر تیار حبشہ دے تاجر تیرے شہر کوئی زمین دا ٹکڑا وکتا پہ جڑے گل کو محسوس کر کے ہے کریں دے ہو لفظ کو سمجھ کے ہے کریں دے ہو تیرے شہر کوئی زمین دا ٹکڑا وکتا پہ درہم دینار دا کوئی مسئلہ نہیں میں ملک گننا چاہنا میں کو بہت ضرورت ہے حبشہ دا تاجر اٹھی کڑے ہاتھ من کیا دے مولا گل تو سا اتفاقاً چکی تھی کل این ساڑے شہر دے 12 میل باروں ایک زمین دے ٹکڑے دی بولی لگنی مولا پہلے شرطے ہے اپنے نوکر صحابیاں کو نہ اللہ دوستوں کو تو سا پہلے پسند کرو زمین اگر زمین تو کو پسند آگئی ایویں ہے نا دستور زمین پسند آگئی نا توت مالک میرا دوست ہے بینامہ جانے تھے میں جانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ تاریخ اللہ لکھ دے ساری رات جعفر تیار کو نیندر نہ آئی کیڑے لے دی چڑسی تے میں دھی دی زمین مول گھن ساری رات جعفر تیار کو میرے پاسے دیکھو بھائی میرے پاسے دیکھو صبح ہوئی جعفر تیار ناشتے تو بعد اپنے بندیاں کو نال لایا زمین دے بننے تے چکر لایا تاریخ اللہ لکھ دے زمین جعفر تیار دے ہاں کو لگ گئی پسند آ گئی اسے جملے تے ہے کرتے میں وین ہی کر کے نوکری تمام کرا جلے زمین پسند ہے نا حبشہ دے تاجر دا مونڈا ہلا کے آدھے مالک تو جلدی جول جتنے منگ دے میں دینا کیا سنے آوے میں کیا پڑھے جتنے منگ دے میں دینا ہو سکتے مطا کو بھی وپاری بولی چلاوے کیونکہ زمین دی بولی لگنی ہے اے آدھے مالک کھڑے زمین دا باروں ہیں وپاری اڈو اپنے بندہ نال ٹورے جعفر تیار تے ابال ہاتھ ٹورے ہے مطا کوئی بھی زیادی بولی چلاوے زمین میں کو پسند ہے میں گننی لازمی ہے اے 3 قدماتے ہیں وین شروع پہ کردہ 3 قدماتے ہیں انہوں نے کرنا تے آواز ہے یہ ہک وپاری نے مالک کو بولی دیتی ہے میں تے کوئی زمین دے ٹکڑے دا دینا 5000 دینار دینا ہے اس آگے نہیں انہاں بیا قدم چاہے انہاں دے کرنا تے دوجی آواز آئی ہے بے وپاری مالک کو بولی دیتی ہے میں تے کوئی زمین دا دینا 10,000 دینار دینا ہے اس آگے نہیں اے علم عباس تے ہاتھ رکھ کے پہ آدھا اجن تریجا وپاری نہیں بولا جڑا مالک کو بولی دے ویا جعفر تیار اتھوں آواز دیتی ہے میں تے کوئی جاگیر دا دینا 60,000 دینار جنہاں کو سمجھ آئیے انہاں دی ہے نکل پئی پہلے کھڑے آئے وپاریاں دے رنگ اڑ گئے کون ایڈا وڈا تاجر آ گئے جائے نہ 15,000 دینار آکھائے 90,000 آدھے آئی 60,000 دینار آکھس لفظ تائے سمجھ گی معاشرے چیرو سے زمین دے مالک دے کنا تے 60,000 دینار دا آواز ہے وپاریاں چو بہر نکل گئے اشارہ کر کے آدھے آمن والا تاجر 60,000 دینار تائے آکھے جعفر تیار آکھے ہاں میں آدھے 60,000 دینار میں کڑے اے زمین میں تے کنے نا جعفر تیار جے بھی جات پا کے 60,000 دینار زمین دے مالک دے ہتھاں تے رکھے کینا قرآن دا نوکر ہاتھ رکھ دے وے جرے ویلے پائے نامے دا ٹائم ہے حبشہ دا تاجر رج جو جعفر تیار کو علیدہ گر گیا دے مولا اون پوتر دا نا دسا
بسم اللہ جی حوصلے نال جی بسم اللہ سے میری جو نوکری ہے میں 1000 دفعہ کا جی بسم اللہ آدھا جعفر تیار پوتر دنا دسا جہاں نا جاگیر لوامنی ای جعفر تیار آدھے نہ پوچھتا چنگے نہ پوچھتا بہتر ہے آدھے مولا 60,000 دینار جو بھرائی کیڑے پوتر دے نالوے نے جعفر تیار باندھا باندھا مٹی تے بہ گئے آدھے پوتر واسطے نہیں میں تھی واسطے مجلس میرا حق بڑھنا آئی میں اتھائی چھوڑ دے وہاں مگر تو آدھی محبت عقیدت کو دے دے ہوئے اگلا جملہ قبلہ پردہ ضرورہ نگاہ میرے پاس راوے بے نامہ میری سین دینا ہو گیا آج بھی تیری زندہ دلیل ہے اگر شام وچ کوئی زوار قبر دی جھائی ملک اندے بے نامہ میری سین دینا لکھی دے چاچا جی بے نامے تو بعد نوکرہ جعفر تیار کو آکے جعفر تیار زراعت نے ونالی زمین نہیں آبادی نظر نہیں آدھی اے 60,000 دینار کیوں بھرے آئی جعفر تیار آدھے جو میں جان دا تو سنی میں جان دے دور دراز دے وپاری زمین دیا بولیاں کھڑے لے دے آئین ای زمین میری نون دے نہ لگنا ہے میں اتنے پیسے اس وجہ کو لوا کھین میرا دل دائی میری جیدی زمین دیا بولیاں نہ لگین ہکی گل دا جواب دے جرا زمین دیا بولیاں نہیں سننا اوئی دا شرابی نال بولنا جدہ رسیاں ایک طرف کے آدھی آئی موت ویدی او میں اجڑی تیرے نال نہ بولنا پودا میرے طرز کلام الہی عبادت قبول